إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ علیہ یا محمد من اللہ۔ شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے پابند، روزہ، نماز، نوافل، شریعت کے بالکل پابند، اور دعا کرتے تھے، اور ایسے عاشق رسول خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارتیں ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ایمان کے خاتمے کی دعا کیجئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے کیا، یہ ایک اور میں آپ کو نکتہ دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیخ حسن بیٹے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا پیر غوث العظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے غوث پاک کا بھی فرمان ہے، میرے غوث پاک نے بھی کہا، جلالیت میں کہا، محبت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی، وہ حضرت شیخ سعید بن اجرمی بدوی بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے ساتھ، اچانک سرکار ہم سے جدا ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا ہوا؟ پھر ہم ادھر ادھر دیکھے، ایک دوسرے دیکھنے کے لیے گئے۔ ظہر سے پہلے ہم نے دجلہ ندی کے کنارے دیکھا، تو ہم سب بھی وہاں موجود ہو گئے۔ دیکھا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر دستگیر جیلان سرکار دریا میں، ندی میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں ایسے، اور بڑی چھوٹی مچھلیاں سب آپ کے منہ کو آپ کے ہاتھ کی طرف لگا کے چلی جاتی ہے، یعنی اس کی بھاشا میں، اس کی سمجھ میں اور ہماری سمجھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ منہ دست بوسی منہ چوم کے جاتی ہے۔ جب یہ ہو گیا تو اچانک آپ نے حکم کیا تخت لگاؤ، تو اللہ کی طرف سے ایک جانماز آ گئی ہوا کے اندر۔ آپ نے کہا چلو میرے مریدو سوار ہو جاؤ۔ بھائی پیر اس کے تھے، پیروں کے پیر دستگیر یار، سرکار کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ سلٹ مارتے رہتے تھے، سلامی دیتے رہتے تھے، کیا ان میں بھی ایسا پاوا تھا۔ سارے ہواؤں کے اندر جانماز کے ساتھ صفیں لگ گئی، صفوں میں اپنے عاشق لوگ، پھر دیکھا عاشق لوگوں نے کہ پیچھے بھی عجیب صورت کے لوگ، عجائب مخلوقات میں سے، جناتوں میں سے بھی آ گئے، ساری کی صفوں کی صفیں لگ گئی، اور غوث پاک نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! سرکار کی کرامتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے، اور کچھ کرامتوں میں جو ہے رونا بھی آتا ہے کہ ایسے ہیں ہمارے غوث پاک، پیروں کی پیر دستگیر، سارے سلسلے وہیں سے۔ پھر دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، اور دعا میں کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے سلسلے کے مرید ہیں، جو مجھ سے ہوئے ہیں، جو میرے بعد ہوں گے، جو ہونے والے ہیں، جو ہو گئے ہیں، قیامت تک جو ہوں گے، مولا میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما، اس کی جان اس وقت تک نہ جائے
جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اس کی توبہ تو قبول فرما۔ تو حاتم غیب سے آواز آئی، سارے بزرگوں نے سنا، بہت سارے نام بھی ہے اس میں، مگر میں بس وہی ذکر کرنا چاہتا ہوں کرامت کے طور پر۔ سارے بزرگوں نے سنا، عجائب مخلوقات نے بھی سنا، حاتم غیب سے آواز آئی، عبدالقادر ہم نے تیری دعا کو قبول کیا۔ پھر غوث پاک نے فرمایا، ایک بزرگ تھے آپ کے دوست، اس کا نام تھا حضرت سعید کیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایسے بیٹھے تھے تو ایک مرتبہ کہنے لگے، یا غوث پاک سرکار، میرے پیر دستگیر کا اللہ نے وعدہ تو کیا ہے اور الحمدللہ ہم نے سنا بھی ہے، تو جب تک کہ ایمان کے ساتھ تمہارا کوئی مرید فوت نہیں ہوگا، مگر بد لوگوں کے لیے کیا جو برے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے آستین دکھاتے ہوئے کہ اچھے اچھے تو میرے آستین میں، خرتے میں، خرقے میں، اچھوں کے میں ہوں، اچھوں کے میں ہوں، اور بروں کا میں ہوں، یعنی اچھے میری طرف ہے اور بروں کی طرف میں ہوں۔ سبحان اللہ، اچھے میری طرف ہے، میں اس کو بالکل دل و جان سے چھپا کے گلے لگاؤں گا، مگر وہ میری طرف آئے، میرے دادا نانا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آئے تو دل و جان سے میں اس سے گلے لگاؤں گا، مگر بروں کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ اور آپ نے، سرکار نے اس سے کہا کہ قیامت تک جو سلسلے با سلسلہ چلتا رہے گا، مرید کے مرید، مرید کے مرید، جہاں بھی میرا مرید ہوگا، چاہے چین میں ہو، چاہے ہند میں ہو، جنگل و بیابان میں ہو، مگر مجھے وہ مانتا ہوگا دل و جان سے، تو بے شک اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہی مرے گا اور اس کی موت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے تو سنا ہے انوار البیان میں بھی ہے، راہ عشق جلد نمبر 8 میں بھی اس کا ذکر ہے، انوار البیان کی جلد نمبر 2 میں بھی ہے، کتنا کرم، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہی بات چلتے ہوئی ایک نقطہ آیا ہے ذہن میں، مگر بات اتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ دوزخ پہنچے، دوزخ پہنچ کے دوزخ کا دروازہ ٹھک ٹھک آیا، آواز دی، تو اندر سے دوزخ کا داروغہ نکلا، دیکھا کھڑکی سے اور مسکرایا، اور پھر باہر آیا، تو آپ سرکار کو سلام کیا، تو سرکار کو سلام کیا تو سرکار کہتے آپ ہمیں جانتے؟ تو دو رگو ایسے دوزخ کی طرف دیکھ کے پھر آپ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، حضور آپ کو کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ۔ اچھا غوث پاک نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتاؤ دوزخ میں کوئی میرا مرید تو نہیں؟ سبحان اللہ، صدقے جاؤں یار، ہائے ہائے، صدقے جاؤں یار، دوزخ میں کوئی میرا مرید تو نہیں؟ تو داروغہ نے کہا، سرکار ایک بات کہوں، کیا دوزخ کا چپا چپا چھانا ہے اور روز دیکھتا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ اچھا میں بتاؤں بات سرکار، پیروں کے پیر دستگیر شیخ جیلا، آپ نے کہا اچھا بتائیے، آپ نے کہا بتائیے، تو وہ داروغہ نے کہا کہ حضور ابھی تک تو کوئی قادری مرید نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی قادری مرید دوزخ میں تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سجدے شکر ادا کیا،
یہ ساری مریدوں کے لیے فکر تھی. سب کے سب لوگوں کو دیکھو، حضور غریب نواز کو دیکھو، سارے کے سارے سب لوگوں کو دیکھو، بڑے بڑے وہاں سے بھی ان کو بھی دیکھو. سب لوگوں کا بس ایک ہی مقصد، ایک ہی کام تھا. جہاد ہوئے، صحابہ نے، اہل بیت نے قربانیاں دی، سب کا یہی مقصد تھا، امت امت، آقا کی امت. کوئی کہتا تھا ہماری آقا کی امت کو بخش دے، کوئی کہتا تھا میرے نانا کی امت کو بخش دے، کوئی کہتا تھا میرے بابا کی امت کو بخش دے. اور سارے جہاں کے تاجدار، دونوں عالم، سارے عالم کے دلہ رحمت اللہ عالمین، جانے جانا آقا کریم رؤوف و رحیم سرکار مدینہ کہتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے. یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسی ایسی دعائیں، ایسی ایسی قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی ہے، اور تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے. ارے یار تھوڑا سا قرآن پڑھ کر، درود پڑھ کر، ماں کے ہاتھ چوم کر گھر سے باہر نہیں جا سکتے. مانا یار، جوان بچے جو بچیاں ہیں اس کو کہتا ہوں میں، مانا یار تمہاری شادیاں ہوئی ہیں، مگر تمہارے لیے قربانیاں لوگوں نے، ماں باپوں نے، بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے کتنی دی ہم نہیں معلوم تمہیں. اب معلوم ہے تو یہی جواب دے گا بھائی میری بیٹی کو تو سب کا فرض ہے، تیرا فرض نہیں ہے. اسی طرح ہم یا غوث یا غوث یا خواجہ یا خواجہ یا پیر ابو کرتے ہوں، یا سرکار کرتے ہوں، تو یار ہمارا فرض نہیں ہے یار. ہے ہمیں تو بس بیان دیکھنے کی بھی جو ہے فرصت نہیں ہے، کوئی سید زادے کے بیان میں جانے کی، کوئی عاشق رسول کے بیان میں جانے کی بھی فرصت نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ ہے، کیا شمع مصطفیٰ ہے. حضور کی روشنی ہوتی ہے، حضور کی روشنی کا چراغ ہوتا ہے.